الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے وفادار بندوں کو عبادات میں عمل قلیل پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ پچھلے تقریباً 4 جمعہ سے سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عبادات کے علاوہ معاشرتی اعمال میں بھی عمل قلیل پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. یہ جملہ پہلے یاد رکھ لو، پھر میں آگے کچھ مثالیں پیش کروں گا انشاءاللہ. معاشرتی اعمال کا کیا مطلب ہے؟ معاشرہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا. انسان جو آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں نا، اسے معاشرہ کہتے ہیں. اب مل جل کر رہنے کی صورت میں کئی لوگ آتے ہیں. مختلف لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ایک عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے معاشرتی چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اجر عظیم کا وعدہ فرماتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے، معاشرے میں سب سے پہلا اور یعنی سب سے اہم اور سب سے عظیم اگر کوئی رشتہ ہے تو ماں باپ کا. انسان اپنے ماں باپ سے وجود میں آیا ہے، بظاہر تحت الاسباب ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے. اب آپ دیکھیے اسلام میں ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کا آپ اندازہ یوں لگائیے. آپ یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی بتلاؤ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتلاتا ہوں. الحمدللہ قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کا جو مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہمارے ماں باپ کا ہے. پیر کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے، استاد کا اتنا، بے شک پیر کا مقام، علماء کا مقام، امام کا مقام، استاد کا مقام بڑا عظیم ہے، لیکن ماں باپ سے بڑا نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد بچوں سب سے زیادہ اہم اگر مقام اور مرتبہ ہے، کس کا ہے بولو؟ یقین مانو اللہ کے فضل سے ہم اس جملے کو بھی قرآن و سنت سے کئی دلیلوں سے ثابت کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے. ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے. اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایک عمل ہے، معاشرتی عمل ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے مستقل بڑے فضائل ہیں احادیث مبارکہ میں. لیکن ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں. بیہقی کے حوالے سے مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. حوالہ پہلے،
جب بندہ حدیث پاک میں آتا ہے نیک مسلمان ہے اور نیک ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف ایک مرتبہ محبت، رحمت اور عظمت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھنا، لیکن شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور پیار اور محبت کی نظر سے دیکھنا، بتلائیے کون سا مشکل امر ہے؟ خدا کی قسم ہمارے آقا فرماتے ہیں جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھتی ہے، اللہ پاک اس ایک نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حوالہ میں نے پہلے دیا، حج کرنا آسان کام ہے؟ اللہ سب کو یہ مقدس موقع عطا فرمائے۔ آج کل اگر ہمیں حج پڑھنا ہو کم سے کم 6 سے 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ایک طویل عرصہ اپنے بیوی بچوں گھر بار کاروبار وغیرہ سے دور، اور میں تو کہا کرتا ہوں بندہ 100 عمریں کرے اور ایک حج کرے برابر ہے۔ اچھا، پھر اتنی ساری مشقتوں کے بعد جب بندہ حج کرتا ہے، اتنے حرج اور اتنے خرچ کے بعد حج کرنے والے کے لیے کوئی گارنٹی تھوڑا ہی ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا؟ پتہ نہیں حج کے دوران ہم سے کوئی ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے حج اللہ حفاظت فرمائے قبول نہ ہوا۔ کوئی گارنٹی نہیں حج پڑھنے والا حج پڑھے اور اس کا حج قبول ہو جائے۔ یہاں ہمارے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی طرف نیک اولاد محبت کی ایک نظر اگر دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اسی حدیث میں، حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دن میں دیکھے تو اللہ اس کو 100 حج کا ثواب دیں گے؟ آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تو بہت عظیم ہے، اس کی سخاوت بہت بڑی ہے، تمہارے عمل میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے اجر میں کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کو محبت سے ہمیشہ دیکھا کرو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، شاید یہ بات سن کر کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، میں ہمیشہ جمعہ میں آنے سے پہلے اپنی والدہ کو عطر لگا کر، ان سے ملاقات کر کے، ان سے دعا کی درخواست کر کے آتا ہوں۔ میرا یقین، اور میں اللہ کے فضل سے پتہ نہیں جہاں جہاں بیانوں میں جاتا ہوں نا، بیان سے پہلے امی کو فون کرتا ہوں، اماں بیان ہے ابھی مغرب بعد عشاء بعد، آپ ذرا دعا کر دیجئے۔ میرا یقین ہے کہ میرے شیخ کی دعا سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنی میری ماں کی دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اگر مفتی ہیں، عالم ہیں، امام ہیں، لیکن آپ کی والدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کے لیے اللہ کی ولیاں ہیں۔ اور ابھی زیادہ تفصیل میں جاؤں گا، بہت سی باتیں رہ جائے گی۔ وہ کسی ایسے ہی پڑھے لکھے نے، یوٹیوبر، بڑا شوق ہے نا انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے کا، علماء سے علم حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ایک کافرہ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت تب ہے جب وہ نیک ہو، ایمان والی ہو، فلانی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کیسی بھی ہو، خدا نہ کرے بے ایمان بھی ہے، تو بھی اس کے قدموں کے نیچے جنت خود اس کے لیے نہیں بلکہ اس کی اولاد کے لیے ہے۔ مطلب آقا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری ماں خدا نہ کرے کافرہ اور مشرکہ ہو۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے، آپ دیکھیے نا 26واں پارہ،
ماں اگر کافرہ مشرکہ ہو، باپ اگر کافر اور مشرک ہو، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کوئی غیر شرعی بات کا وہ اگر حکم نہیں کرتے تو ان کی بات کا احترام بھی کرو۔ ہاں، گناہ میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو بہرحال کتنا چھوٹا سا عمل ہے، ایک مرتبہ محبت سے دیکھنے پر یہ ثواب، معاشرتی عمل ہے۔ اور بھی آئیے آگے چلتے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک پر جو فضائل ہیں، میں اللہ کی توفیق سے نکاح کے عنوان سے اسے اکثر بیانوں میں کہا کرتا ہوں، اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن میرا جی بھی مانتا نہیں۔ وہ مشہور روایت ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے، ہمارے آقا نے یہ سرٹیفکیٹ اس شخص کو دیا کہ تم میں سب سے بیسٹ مین کون، سب سے اچھا انسان میرے نزدیک وہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ بڑے فضائل ہیں اس کے۔ میں بہنوں سے متعلق کہنا چاہتا ہوں، عموماً بیٹیوں سے متعلق بھی کہا کرتا ہوں کہ بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ بہنوں سے متعلق مجھے ابھی ایک ہمارے دوست مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ نے بہنوں سے متعلق کچھ اگر لکھا ہو تو ذرا مجھے اشارہ دیجئے، مجھے بتلائیے کہاں لکھا ہے۔ ہم نے ان کو بتلایا۔ بہرحال ایک بات بہنوں سے متعلق، مشکات میں 2-3 روایتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ان روایتوں کے خلاصہ یہ ہے، ہمارے آقا فرماتے جس کی 3 بہنیں ہوں، کتنی؟ اور بعض روایتوں میں آتا ہے 2 بہنیں ہوں، 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں، 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں۔ اور حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں حضور سے اگر کوئی صحابی ایک کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ایک بہن اور ایک بیٹی کے متعلق بھی یہی بشارت دیتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یوں ہے کہ جو اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارے آقا فرماتے ہیں بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے لیے جنت واجب ہے۔ اچھا سلوک کا کیا مطلب ہوا؟ اپنی بہن کی عزت کریں، بہن کو بوجھ نہ سمجھیں۔ نمبر 2، اچھے سلوک کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بوقت ضرورت اپنی بہن کی کفالت، اس کے خرچے کا انتظام کریں۔ باپ کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر بہن کا انتظام، اس کی ضروریات کا بھائی کریں، یا خدا نہ کرے بہن کو طلاق ہو گئی، یا بہن خدا نہ کرے بیوہ ہو گئی، ہوتا ہے، تو اس کی ضروریات کا انتظام کرنا باعزت طریقے پر، اس کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرے۔ بھائیوں سنو اپنی بہنوں کے متعلق، تم اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اس جنت کے حقدار بن سکتے ہیں جو عبادتوں اور اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنی بہن کے ساتھ اچھے سلوک کا ایک تیسرا مطلب بھی یہ ہے کہ باپ کی وراثت سے بہنوں کو محروم نہ کرے۔ وراثت میں باپ کے انتقال کے بعد جو حق اور حصہ بہنوں کا ہوتا ہے، پورا وہ ان کا حصہ دیا جائے۔ اچھے سلوک کے یہ مطلب میں سب چیزیں آ گئی۔ اب سنو، آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنی 3 بہنوں کے ساتھ، اور بعض روایتوں میں 2 کے ساتھ اور بعض میں 1 کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اسے جنت میں داخل عطا فرمائیں گے۔ کروں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف باتیں سننے کی نہیں ہے، یہ اس لیے سنائی جاتی ہے کہ ہم اپنے عمل میں لائے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔
معاشرے کا ایک نہایت کمزور طبقہ، عورتوں کے بعد یتیم ہے نا، یتیم بچے جن کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ چکا ہے۔ اے بچوں، اگر تمہارے سروں پر باپ کا سایہ سلامت ہے اللہ کی، اسے بہت عظیم نعمت سمجھو۔ پوچھو باپ کتنی عظیم نعمت ہے ان یتیموں سے جو باپ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ یتیموں پر بھی ہم اللہ کی توفیق سے بہت کچھ کہہ چکے ہیں پہلے۔ ہمارے آقا کو اللہ نے یتیم اس لیے بھی بنایا تھا تاکہ یتیموں کو تسلی ہو جائے کہ ہم اگر یتیم ہیں تو کیا ہوا، ہمارے آقا بھی تو یتیم پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے پھر 3 درجے ہم نے بیان بھی کیے ہیں، یہاں بھی سنایا تھا غالباً، لیکن ادنا درجہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا، اور اس کی ایک ادنا مثال مشکات میں حدیث ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی یتیم کے سر پر محبت سے، شفقت سے صرف ہاتھ پھیرے گا، کیا کرے گا؟ اس کو جوڑا سلا کر نہیں دیا، اس کی اسکول مدرسے کی فیس کا انتظام نہیں کیا، یہ تو بہت عظیم نیکی اور عبادت ہے، خالی کسی یتیم کے سر پر بولو شفقت سے ہاتھ پھیر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے والے کو اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس چھوٹے سے عمل پر اجر عظیم۔ ظاہر بات ہے بالوں کو گننا آسان ہے، سر پر ہر ایک کے بے شمار بال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اتنی شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے والے کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ دیکھیے معاشرتی اعمال، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اجر دیکھیے۔ بات سمجھے نہیں سمجھیں؟ اور آگے بڑھیے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی معاشرے کا کوئی بندہ بندی کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، معاشرتی عمل ہے، عام حالات میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا جس کو عیادت کہتے ہیں، یہ سنت ہے عام حالات میں، نارمل حالت میں۔ لیکن اگر بیماری سخت ہو، بڑی ہو، مہلک ہو، خطرناک ہو، اور بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، ایسی صورت میں بیمار کی بیمار پرسی سارے مسلمانوں پر واجب علی الکفایہ ہے۔ یہ شرعی حکم میں نے بتلایا، اب اور زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو کچھ وقت جائے گا، یہ ہر تفصیل میں ہر بات کو بیان کرنے میں لگ جاؤں تو مشکل ہو جائے گا۔ جن کو شوق وہ پرسنلی پوچھ لیا کرے واجب علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال بیمار پرسی کرنا ایک عمل ہے، معاشرتی عمل۔ کئی روایتیں مشکات میں، میں نے اللہ کے فضل سے بہت پہلے جب کسی زمانے میں پڑھتا تھا، مشکات دورے اور افتاء وغیرہ کے زمانے میں جب ہم تھے، تقریباً آج سے کم سے کم 25 سال پہلے کی بات ہے، والد صاحب کو پہلی مرتبہ وہ جب ہوا تھا سائیکولوجی، اور تو تب سے وہ جو بیمار ہوئے تھے اس کے وقت ہم نے اپنے خاندان اور گھر میں اور یہ دیکھا عیادت کرنے والے آ رہے ہیں اور بے ڈھنگا پن، عیادت کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی تو اس وقت اللہ کی توفیق سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ایک چھوٹا سا پرچہ چھاپنا چاہیے جس میں بیمار کی عیادت کا سنت طریقہ کیا ہے وغیرہ۔ لیکن اللہ کی توفیق سے جب لکھنے بیٹھے ایک پورا رسالہ تیار ہو گیا 70 صفحات پر مشتمل، اکابرین نے اس پر لکھا بھی ہے، مفتی سعید صاحب وغیرہ ہمارے شیخ کی تقریر موجود ہے۔ مرض کے احکام در احادیث خیر الانام ہماری کتاب ہے، مستقل اس پر 40 حدیثوں کو ہم نے تشریح کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے، جو بیمار سے متعلق اور بیمار کی عیادت کرنے والے سے متعلق جو فضائل حدیثوں میں ہیں، اس کا احاطہ ہم مشکل ہے کر پائیں، خلاصہ میں اس کا پیش کرتا ہوں۔ مشکات میں وہ تمام روایتیں موجود ہیں، جو بندہ
کسی عام مسلمان اگر بیمار ہو جائے اور اس کی عیادت کے لیے جائے، اگر صبح میں کوئی کسی کی عیادت کے لیے گیا تو شام تک، بعض روایتوں میں مطلقاً اور بعض روایتوں میں 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اپنے علماء کی، بعض خوش نصیب لوگ اپنے علماء کی خدمت کرتے ہیں، مصافہ میں لفافہ کا اہتمام کرتے ہیں، اگرچہ بعضوں کو سال بھر میں بھی کبھی فرصت نہیں ہوتی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اپنے علماء اور اپنے امام کو غریب اور بیچارہ سمجھ کر کبھی سلوک مت کرو، اپنی سعادت سمجھ کر کے کیجئے کہ اللہ کے رسول اگر زندہ ہوتے تو ان پر اپنا مال خرچ کرنا سب سے بڑی سعادت تھی۔ آج اگر اللہ کے رسول زندہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان کے بعد ان کے جو نائب ہیں، ان کے جو وارث ہیں حضرات علماء، ان پر خرچ کرنا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بعض لوگ جو علماء کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کی دعائیں ہمیں حاصل ہو جائے۔ راتوں کی تنہائیوں میں ہم نے پڑھا بھی ہے، اللہ کے فضل سے لکھا بھی ہے حوالوں کے ساتھ، اور اللہ کے فضل سے خود کوشش کرتا ہوں اس پر عمل کرنے کی۔ اپنے محسنین کا نام لے کر ہم نے اپنے والد کو، اپنے بزرگوں کو، اور پہلے سے یہی دیکھا ہے، ایک بزرگ تھے، شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے، غالباً یحییٰ برمکیہ اور کوئی، ان کے زمانے کا ولی، ان کے زمانے کا امیر اور جو حاکم تھا، اس نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت آپ اللہ اللہ کرتے رہیے، دین کی خدمت میں لگے رہیے، آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اپنی سعادت سمجھ کر میں پورا کروں گا۔ تو پتہ ہے حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات میں کہیں پر، وہ راتوں کی تنہائیوں میں آخری حصے میں یوں دعا کرتے تھے اس کا نام لے کر، اے اللہ اس نے میری دنیا کی کفالت کو اپنے ذمے لیا، تو اس کی آخرت کی کفالت کو اپنے ذمے لے لیجئے۔ میں کہتا ہوں یہ جو علماء کے ساتھ سلوک کرنے والے، نیت کیا ان کی دعا مل جائے۔ یہاں چھوٹا سا عمل ہے بیمار پرسی کرنا، جو بندہ بیمار پرسی کرتا ہے نا صبح میں شام تک 70,000 معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ اور حدیث میں مشکات میں یہ بھی ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دو باتیں جلدی سے بتلا کر آئندہ انشاءاللہ معاملات میں عمل قلیل پر اجر عظیم کی کچھ مثالیں ہم پیش کریں گے۔ اب یہ بندے کا انتقال ہو گیا، مان لیجئے یہاں مجھے گزشتہ کل جو برودا ہی کا نہیں گجرات کا جو ایک عظیم حادثہ پیش آیا، تقریباً 15 معصوم بچے جاں بحق ہو گئے، اس سے متعلق بھی کچھ کہنا تھا، لیکن آپ میں سے بعض لوگوں کے اوقات کا مجھے خیال آتا ہے جب گھڑی پر نظر جاتی ہے تو میں بریک مارنے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ مجھے اللہ کے فضل سے، چلیے دو باتیں سن لو یار۔ حدیث پاک میں یہ جو معصوم بچے انتقال کر گئے، میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ غزہ میں اور ملک شام اور فلسطین میں وہاں کے مجاہدین کے بچے ان کے ہاتھوں میں جو دم توڑتے ہیں، ان کی جو فیلنگ ہے، ان کا جو احساس ہے، اس کا اندازہ کروانے کے لیے یہ حادثہ اللہ نے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، تاکہ ہم انہیں دیکھ کر کے ان مجاہدین کو یاد کریں۔ اور بے شک یہ جو نابالغی میں جتنے بچے انتقال کر گئے سب کے سب جنتی ہیں۔ میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی کتاب کے ساتھ میں حصے میں مستقل ایک تفصیلی مضمون اس سے متعلق لکھا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے مرنے والا بچہ یا بچی مسلمان ہو تب تو جنتی ہے ہی، غیر مسلم کا بچہ بھی بالغ ہونے سے پہلے کسی طرح مر گیا وہ جنتی ہے۔ اور ایسے ہی نہیں کہا، تفاسیر میں وہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، غلمان اور یعنی جنتیوں کے جو خادموں کا جو تذکرہ ہے نا،
جس کو ویٹر بھی کہہ سکتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل کے جو خادم، جو خدمت کرنے والے، غیر مسلم کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے تھے، ان کے ماں باپ تو جہنمی ہیں اگر کفر پر ان کا خاتمہ، لیکن ان کے یہ معصوم بچے بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے، اللہ ان کو جنتیوں کا خادم بنا دے گا۔ اور جو مسلمانوں کے بچے انتقال کر گئے وہ تو جنتی ہیں ہی، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی جنت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں کئی روایتیں موجود ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس بچے سے قیامت میں کہا جائے گا نا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا کہ امی ابو کے بغیر اے اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس بچے کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے باپ کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے ماں کا ہاتھ پکڑے گا اور دونوں کو ساتھ میں لے کر جنت میں جائے گا۔ میں نے اپنے عزیز سے، میرا عزیز ہے اس کا بھانجا انتقال کر گیا، تو صبح میں نے کہا کہ دیکھیے کل رات میں آپ نے وہ اس بچے کو دفن کرتے ہوئے جو دعا پڑھی وہ دعا نہیں تھی جو عام لوگوں کے جنازوں میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا والی دعا نہیں پڑھی، آپ نے دعا یہ پڑھی اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ کیا دعا ہے! یعنی اس میں اس مرنے والے بچے کے لیے اللہ سے مغفرت کو نہیں مانگا، بلکہ اللہ سے یہ درخواست کی، اے اللہ اس بچے کو شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کرنے والا بنا دیجئے، یہ قیامت میں ہمارے لیے جنت کی شفاعت کر دیں، اور یہ جب شفاعت کریں تو اس کی شفاعت کو اللہ قبول کر لینا۔ حادثہ بہت بڑا تھا لیکن تسلی ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہرحال میں 2 باتیں، جلدی صاحب کا وقت بڑا قیمتی ہے معاف کیجئے، لیکن جذبہ بھی ہمارا کوئی معنی رکھتا ہے نا بھائی۔ خیر مولانا ایوب صاحب جزاکم اللہ، میں یہ عرض یہ کر رہا تھا، دیکھو 2 باتیں بتلا دوں۔ حدیث میں مشکات کی روایت ہے، اب وہ جب بندہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک عام مسلمان کے جنازے میں جب کوئی مسلمان شریک ہوتا ہے، صرف شریک، اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جنازے میں شرکت کی وجہ سے۔ آخری بات، یہ تو شرکت کرنے والے کا فائدہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جنازے میں شریک ہونے والوں کی برکت سے جس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ مشکات کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، جس مسلمان کے جنازے میں 40 موحد مسلمان شریک ہو جائے، 40 یعنی کم سے کم 40 آدمی جس جنازے میں شریک ہو جائیں اور وہ اس کے لیے شفاعت کی اللہ سے دعا کرے، اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرما کر جنازہ پڑھنے والوں کی برکت سے مرحوم کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے یہ معاشرتی اعمال پر یہ کیا اجر عظیم ہے۔ ہم نے کچھ مثالیں دی، اللہ حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔